کے ہاتھ سے مردہ کا جو واقعہ ہوا انتہائی قابل مذمت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے سوریا پیٹ میں جو واقعہ ہوا جس میں پولیس کو لوگ مارے گئے، وہ واقعہ بھی قابل مذمت ہے۔ اور اسی طرح سے کل آندھرا کے علاقے میں سندل کی لکڑی کی چوری کے سلسلے میں جو مار دیا گیا پولیس کی جانب سے، وہ بھی جو ہے اپنے قابل مذمت ہے۔ ہم ان تینوں واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ اور جہاں تک کل کے واقعات کا تعلق ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی پولیس انکاؤنٹر نہیں ہے۔ اس میں کسی بھی مسلم لڑکے نے پولیس سے ہتھیار چھیننے کی کوشش نہیں کی، نہ پولیس کا ہتھیار چھینا، نہ پولیس کے ہتھیار چھیننے کے موقع پر تھے، کیونکہ پانچوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں، اور ہتھکڑیاں وہ جو ہے ہتھکڑی بنی ہوئی تھی پولیس کے جو پولیس کی گاڑی تھی، وہ گاڑی سے جو ہے بنی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ ہتھکڑی کھولنے اور اس کے نکلنے کا سوال نہیں ہے۔ اور جو باڈی بھی ملی، وہ باڈی بھی پولیس کی وہیکل میں ہے، پولیس کے وہیکل کے باہر باڈی نہیں ملی، باڈی بھی پولیس کے وہیکل کے اندر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ انکاؤنٹر نہیں ہے، بلکہ پولیس کی جانب سے یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، یہ انتہائی بے رحمانہ قتل ہے پولیس کی جانب سے۔ پولیس کا کام، پولیس کی ذمہ داری تو ہے کہ صاحب شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ پولیس کا کام کسی کو سزا دینا نہیں ہے۔ اگر ان کو سزا موت کی ہوتی تو وہ جو سزا عدالت کو دینا چاہیے۔ پولیس کو سزا دینے کا کوئی کام نہیں ہے، پولیس کو سزا دینے کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، پولیس کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس زیادتی کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں۔ اور ہم نے طے کیا ہے مشترکہ اپنے مجلس عمل ہے کہ ہم جو ہے چیف منسٹر سے ملاقات کریں گے، اور جو ہے آپ کے گورنر صاحب سے ملاقات کریں گے، اور ہم ان سے یہ کہیں گے کہ صاحب یہ جو بھی واقعہ کولڈ بلڈ مرڈر کا ہوا ہے، اس کی جو ہے CBI سے جانچ کروائی جائے، یا پھر سٹنگ جج سے جو ہے جانچ کروائی جائے۔ پولیس کی انکوائری پر، پولیس کے انویسٹیگیشن پر ہم کوئی اعتماد نہیں کر سکتے، اور نہ پولیس نے ایسا کوئی رویہ اختیار کیا ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے، جبکہ خود یہ سنگین جرم ہے، وہ خود ملوث ہے۔ تو ہم جو ہے اپنے ملنے والے ہیں چیف منسٹر سے اور گورنر سے، اور ان سے مطالبہ کرنے والے ہیں کہ صاحب یہ CBI انکوائری کرائی جائے اس کی، اور جو خاطی ہیں ان کو سزا دی جائے۔ اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت واقعے کا جو بھی ریکارڈ ہے، وائرلیس میسیجز کی صورت میں، ٹیلی فون کی گفتگو کی صورت میں، ان تمام کو سیز کر لیا جائے، تاکہ بعد میں یہ ریکارڈ مینیپولیٹ نہ کیا جا سکے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پولیس بآسانی کے ساتھ ریکارڈ مینیپولیٹ کرتی ہے اور کر لیتی ہے، ایسے کئی واقعات جو اپنے آ چکے ہیں۔ اور یہ واقعات ظاہر ہے کہ ہمارے آپ کے حکومت کے لیے انتہائی بدنامی کا باعث ہے، اور چیف منسٹر صاحب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی جو بھی اب تک نیک نامی ہے، اس کو جو ہے اپنی نیک نامی بدنامی میں بدل جائے۔ ان کے تعلق سے جو کچھ عوام کے جذبات ہیں، وہ عوام کے جذبات میں کوئی فرق نہ آئے، اور اس لیے پولیس سے چیف منسٹر صاحب کا ذمہ داری بنتی ہے کہ صاحب اس واقعے میں جو صحیح بات ہے، جو حق ہے، اس کے مطابق کام کیا جائے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ کولڈ مرڈر ہے، اور اس کی سزا پولیس کو ملنا چاہیے، اور سزا ایسی ملنا چاہیے جو عبرتناک ہو، تاکہ آئندہ پولیس اس طرح کا کہ کوئی حرکت نہ کر سکے، اور پولیس کو آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے کی ضرورت نہ ہو سکے۔ یہ جب ہم نے میٹنگ میں طے کیا ہے، آج یہ میٹنگ منعقد نہیں ہے دارالسلام میں، اور دارالسلام میں جو میٹنگ منعقد ہوئی اس کا یہی فیصلہ ہے کہ صاحب یہ جو ہے اپنے ہم چیف منسٹر سے ملیں گے، اور جو ہے آپ کے گورنر سے ملیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم مطالبہ کو منوائیں۔ اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ CBI جانچ کے ذریعے جو غلطی ہے ان کو سزا دی جائے۔ اور اس تعلق سے اگر اور کوئی بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ پوری طرح سے تمام قانونی طریقے اور قانونی جو ذرائع ہو سکتے ہیں وہ استعمال کریں گے، تاکہ حق واضح ہو، تاکہ لوگوں کو انصاف ملے، اور تاکہ پولیس اس طرح کا جو ہے ظالمانہ رویہ اختیار کرنے نہ پائے۔ پولیس کا کام تو ظلم کو روکنا ہے،
पुलिस का काम तो लोगों की जान बचाना है, पुलिस का काम तो अमन करना है। और अगर पुलिस खुद कातिल बन जाती है तो जाहिर है कि रियासत के अंदर इस तरह से अमन चूँकि क़याम की ज़मानत पुलिस जो है दे सकती है, ये इंतहाई बदनुमा वाक़या है। और इस वाक़े के ताल्लुक से हम वो शदीद एहतिजाज करते हैं और मुतालबा करते हैं कि गैर जानिबदाराना तौर पर CBI के ज़रिए या कोई सिटिंग जज के ज़रिए इसकी इंक्वायरी की, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। Procedure at all or criminal procedure. The police cannot be allowed to become judge and jury. For rule of law to prevail, we demand from this government that a CBI inquiry should be ordered. If they are not agreeable to CBI inquiry, let a sitting High Court judge do an inquiry. I tell you why, because with the permission of our President, you must remember that in 2008, after Makkah Masjid bomb blast, police firing took place. Sitting a retired High Court judge was appointed. The President, in his capacity as a lawyer, went there and argued in front of that retired judge that police firing which took place after Makkah Masjid bomb blast was wrong, uncalled for. That report is still yet to see the light of the day. This is how the governments buy time so that we don't forget. We still remember those people who died in the police firing on the streets of Shalibanda. Let me also remind you that in the month of June or July, in Arsh Mahal in Kishanbagh, 2 people were killed in police firing. What has happened to that inquiry, we don't know. Now we are seeing this. So it is in the interest of justice